اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16واں پارہ سورہ مریم۔ قاف ہا یا عین صاد۔ یہ قرآن مجید کی یہ واحد صورت ہے جس کے آغاز میں اکٹھے 5 حروف مقطعات جو ہیں وہ لکھے گئے۔ ذکر و رحمت ربی کا عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا کے اوپر کی۔ اس نادا ربہ، جب پکارا اس نے اپنے رب کو، نداء خفیہ، چپکے چپکے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ مریم کے پاس جو ہیں وہ بے موسمی پھل ہیں۔ تو اس وقت ان کے دل کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ میں بھی اس وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت سے، انہوں نے بھی ڈرتے ڈرتے چپکے چپکے بڑی ہمت کر کے انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اللہ رب العزت مجھے بھی تو ہے نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک کمزور ہو گئی ہیں میری ہڈیاں، اور سر کے بال جو ہیں وہ سفید ہو کے شعلہ مارنے لگے ہیں، اور لیکن پھر بھی ہمت کر کے اللہ پاک میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، کیونکہ تجھ سے دعا مانگ کے میں کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوا۔ آپ بھی جب دعا مانگے اللہ رب العزت سے تو ایسے ہی کہا کریں کہ میں نے اس رحمان ذات کے آگے ہاتھ پھیلایا ہے جس کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ اب انہوں نے دعا کیا مانگی؟ انہوں نے کہا کہ انی حفظ الموالیہ، کیونکہ میں خوف کھاتا ہوں اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں کا جو میرے پیچھے ہیں، اور میری بیوی بانجھ ہے، اور اے میرے اللہ مجھے تو اپنے پاس سے وارث عطا کر۔ یہ انہوں نے اس وجہ سے دعا مانگی کہ جو دین کی تعلیم میرے پاس ہے، کیونکہ وہ ہیکل سلیمانی کے جو تھے امام تھے، تو اس وقت انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ رب العزت مجھے جو ہے وہ ایسی نیک اور صالح اولاد عطا کر، کیونکہ میرے ورثہ میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو میرے بعد ہیکل سلیمانی کا متولی اور میرا جانشین بنے۔ تو اے میرے رب، یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ میرا بھی دینی وارث ہو، روحانی وارث ہو، اور آل یعقوب یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو ہمارے اندر وہ نبیوں کی لڑی کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، تو آگے بھی اس کو جو ہے وہ اللہ پاک آپ نبی یا رسول جو ہے اس کو بنا دینا، اور اللہ اس کو بنانا ایسا کہ اللہ وہ تجھے پسند آئے اور تو اسے پسند کرے، اس کے اندر ایسے اوصاف رکھنا کہ اللہ وہ تجھے پسند آ جائے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا زکریا، اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ خوشخبری دی کہ ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی، اس کا نام یحییٰ ہے، اور اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام جو ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام کا نام بھی خود رکھا۔ کالا، کہا ربی، اب جس وقت خوشخبری مل گئی تو اس وقت پھر زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ حیران ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، کیوں کر ہو سکتا ہے میرے ہاں لڑکا، اور میری بیوی تو بانجھ ہے، اور میں پہنچ چکا عمر کی آخری حدوں کو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی طرح کرتا ہے اللہ۔ کالا ربو کا، کہا تیرے رب نے، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے جس وقت جو کام کرنا ہوتا ہے اللہ اس کو کر گزرتا ہے، اور یہ کام اللہ نے بتایا کہ یہ میرے اوپر یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور میں نے تجھے پیدا کیا جب تو بھی کچھ بھی نہیں تھا، اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا، تو آج بھی اگر میں پیدا کروں کچھ بھی تو اللہ صرف کیا کہتا ہے، اللہ صرف کن کہتا ہے اور وہ کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ ایک معجزہ تھی، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ بھی ایک معجزے سے کم نہیں تھی۔ کالا، انہوں نے کہا اے میرے رب بنا دے میرے لیے نشانی۔ کالا، کہا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تیرے لیے نشانی ہے کہ تو ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود تو 3 رات تک تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا۔ پھر وہ نکلے اپنی قوم کے پاس اپنے محراب میں سے، اور انہوں نے اشارہ کیا ان کی طرف کہ تم صبح شام جو ہے وہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنا۔ اور پھر جب یحییٰ کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے یحییٰ، پکڑ لے اس کتاب کو مضبوطی سے، اور اس کے اوپر خود بھی عمل کر اور دوسروں کو بھی دعوت دے،
اور ہم نے دی اس کو نبوت اور دانائی، وحنان من لدنا، اور اپنی طرف سے نرم دلی، اچھا اخلاق اور نیک سیرت، وکانا تقیہ، اور وہ تھا اللہ سے ڈرنے والا، اور وہ والدین کا فرما بردار تھا، اور نہ تھا وہ جابر اور نافرمانی کرنے والا۔ سلامتی ہو اس دن جس دن یا پیدا ہوئے، اور جس دن وہ فوت ہوں گے، اور جس دن ان کا رب ان کو دوبارہ اٹھائے گا۔ انسان کے لیے 3 اوقات مشکل ہوتے ہیں نا، جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، اور جس دن اس کی موت ہوتی ہے، اور جس دن اس نے دوبارہ دنیا سے اٹھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان تینوں مشکلوں سے بچا لیا، یہ والی آیت بھیج کے، اور کہا کہ یاد کر کتاب کے اندر مریم کے ذکر کو، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر چلی گئی تھی مشرق کی طرف، وہ گوشہ نشین ہو گئی، فاتخذت من دونہم حجابا، اور پھر وہ پردہ ڈال کر ان سے الگ ہو گئی۔ پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنی روح، یعنی کہ فرشتے کو، وہ اس وقت تندرست انسان کی شکل میں تھا۔ قالت مریم بولی، بے شک میں پناہ مانگتی ہوں رحمان سے، تجھ سے، رحمان کے نام پر میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں کہ تو مجھے ان کنتا تقیہ، کہ تو مجھے پرہیزگار معلوم ہوتا ہے۔ کہا انما، بے شک میں رسول ہوں تیرے رب کی طرف سے، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ عطا کروں تجھے ایک لڑکا پاکیزہ اخلاق والا۔ کہنے لگی کیوں کر ہو سکتا ہے مجھے بیٹا، اور جب کہ نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ انہوں نے کہا، فرشتے نے کہا کہ اسی طرح کرتا ہے اللہ۔ کالا ربو کی، اور فرمایا ہے تیرے رب نے کہ اس طرح کرنا میرے اوپر بہت آسان ہے، اور میں بناؤں گا اس بچے کو نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت اپنی طرف سے، اور ہے اللہ کا ہر کام پورا ہو کے رہنے والا۔ پھر اٹھایا اس حمل کو مریم نے، اور وہ الگ ہو گئی دور دراز ایک مکان کے اندر۔ پھر جب اس کو درد ذا آیا تو اس وقت پھر وہ جو ہے وہ واپس آئی، اور اس نے جو ہے ایک کھجور کا تنا جو تھا اس کو پکڑا، اور اس وقت جب اس کو جب وہ تکلیف میں تھی تو اس نے کہا یا لیتنی متو قبل ھذا، کہ کاش میں اس بچے کو پیدا کرنے سے پہلے مر جاتی اور میں لوگوں کے لیے ایک بولی بصری بات ہو جاتی۔ پھر پکارا اس کو اسی درخت کے نیچے سے ایک فرشتے نے کہ نہ تو غم کھا، تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور حزی الیکا، اور ہلا اس ٹہنی کو، یہ جو جس کو تو پکڑ کے، جس کو تو نے پکڑا ہوا ہے، اس کو اپنی طرف سے ہلا۔ پھر اس سے کیا ہوگا، تیرے اوپر جو ہیں وہ تازہ تازہ کھجوریں جو ہیں وہ گریں گی، اور ان دونوں چیزوں سے یعنی پانی سے اور کھجوروں سے تجھے طاقت ملے گی۔ یہاں پر ہمیں ایک سبق ملتا ہے، اگر اللہ چاہتے تو مریم علیہ السلام جو ہے وہ ان کے اوپر اللہ رب العزت خود بھی تو کھجوریں درخت سے برسا سکتے تھے نا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہیلا تو کر وسیلہ میں بنوں گا، کہ اب مریم کو بھی حکم ہوا کہ اس حالت میں بھی آپ کیا ہے کہ آپ درخت کو، اس ٹہنی کو اچھی طرح ہلاؤ گی تو تمہارے اوپر جو ہے وہ تازہ تازہ کھجوریں جو ہیں وہ گریں گی، پھر کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو۔ پھر اگر تو دیکھے کسی بشر کو، یعنی کہ اب بچے کی پیدائش کے بعد جس وقت تو بچے کو لے کے تو اپنے قوم کے پاس واپس جائے گی نا، تو اس وقت تو یہ کہنا کہ میں نے نظر مانی ہے رحمان کے نام کی روزے کی۔ اس وقت ان لوگوں کے اندر چپ کا روزہ ہوتا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ اب آپ یہ کہہ دینا، نہ تم کلام کرنا کسی انسان سے، اور اس کو کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں۔ پھر وہ آئی اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس، انہوں نے کہا اے مریم تو لے کے آئی ہے ایک عجیب چیز۔ انہوں نے کہا اے ہارون کی بہن، نہ تھا تیرا باپ برا آدمی اور نہ ہی تیری ماں جو ہے وہ بدکار تھی۔ پھر انہوں نے ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ کیسے کلام کرے گا ایک بچہ جو کہ ابھی بچپن کی حالت میں ہے۔ اس وقت جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ انہوں نے کلام کیا اور یہ کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے دی ہے کتاب اور بنایا ہے مجھے نبی اور بنایا ہے مجھے برکت والا جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں
نماز قائم کروں اور زکوٰۃ دوں جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنے والدین اپنی والدہ کا فرما بردار بنوں۔ یہاں پر دیکھیں بوالدتی ہے، بوالد نہیں آیا یا والدتن نہیں آیا، کہ چونکہ ان کے گھر کے ان کے پاس صرف ماں تھی، باپ نہیں تھا، اور نہیں بنایا ہم نے اس کو بد نصیب اور سرکش۔ والسلام، اور سلامتی ہو اس دن جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا، اور جس دن میں پیدا ہوں، جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں فوت ہوں گا، اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ بات حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس وقت کہی جب آپ اپنی والدہ کی گود کے اندر تھے اور لوگ ان کے اوپر الزام تراشیاں کر رہے تھے۔ یہ عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت ہے۔ اب جو لوگ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا ہیں یا خدا کا بیٹا ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر آیتیں اتار کر ان کی اس بات کو رد کر دیا کہ یہ نہیں ہے، یہ اللہ کی، یہ کیا ہے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت ہے، یہ بات بالکل سچی ہے، تم اس کے اندر شک نہ کرو۔ نہیں ہے تیرے اللہ کی یہ شان کہ وہ بنائے اپنے لیے کوئی بیٹا، اللہ تو پاک ہے اس سے۔ وہ جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، وہ صرف کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور بے شک تیرا رب جو رب ہے، میرا بھی وہی رب ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے، تم اس رب کی عبادت کرو، یہ راستہ سیدھا ہے۔ فاختلف الاحزاب، پھر یہ جو لوگ جو فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، انہوں نے اختلاف کیا ان باتوں کے اندر، اور خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس بڑے دن کے حاضری کا، کہ اس بڑے دن کی حاضری کا بھی یہ انکار کرتے تھے اور اس کے عذابوں کا بھی انکار کرتے تھے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا بھی انکار کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، جس دن آئیں گے یہ لوگ ظالم تو اس دن یہ کھلی گمراہی کے اندر ہوں گے، اور ڈرا انہیں، اے میرے نبی ان کو ڈرا اس یوم الحسرتی، جس دن بندہ جو ہے وہ اپنے اعمال کے اوپر حسرت کرے گا، اس وقت جس وقت وہ اللہ کے عذابوں کو دیکھے گا، اس وقت وہ کہے گا کہ کاش میں اللہ کا فرما بردار بندہ ہوتا۔ جس وقت جہنم کو دیکھے گا، جس وقت اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی سختیاں اور عذابوں کو دیکھے گا، تو اس وقت وہ یوم حسرت ہوگا ان بندوں کے لیے کہ جنہوں نے اس وقت اللہ کو نہیں مانا، کیونکہ اس وقت تو اللہ سارے کاموں کا فیصلہ کر چکا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور وہ دنیا کے اندر ایمان نہیں لائے تھے۔ اس وقت حسرت کرنے کا یا اس وقت افسوس کرنے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کی زندگی جس کے اندر انہوں نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی تھی، وہ زندگی تو انہوں نے غفلت میں گزار دی۔ بے شک ہم ہی وارث ہیں اس زمین کے اور جو کچھ اس کے اوپر ہے، اور ہماری ہی طرف وہ سب لٹائے جائیں گے۔ وذکر، اور یاد کر کتاب کے اندر ابراہیم کے ذکر کو۔ ابراہیم جو ہے وہ میرا سچا نبی تھا۔ جب کہا اس نے اپنے باپ کو کہ اے ابا جان، کیوں تم عبادت کرتے ہو جو نہ سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ تمہارے کچھ کام آ سکتا ہے۔ اے ابا جان، بے شک میں آیا ہوں، میرے پاس اللہ رب العزت نے مجھے علم عطا کیا جو کہ تجھے نہیں عطا کیا۔ فتبعنی، پس آپ میری پیروی کر لیں گے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ اے ابا جان، لا تعبدی شیطان، نہ آپ پیروی کریں شیطان کی۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں کہ اگر ہمارے اندر غلطیاں ہیں نا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ان کے پاس علم ہے، بعض اوقات والدین جو ہیں، یہ دیکھیں ہمیں قرآن سے یہ مثالیں بھی ملتی ہیں کہ والدین سے زیادہ بچے جو ہیں وہ نیک اور صالح ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ مت اپنی انا کا مسئلہ اس کو نہ بنائیں کہ ہم بچوں کی بات مانیں۔ اگر آپ کے بچے ہدایت کے اوپر ہیں تو آپ ان کی بات ضرور مانیں، ان کی بات کو ضرور سنیں۔ تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ سے یہی کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو علم دیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا، تو آپ ایسا کریں کہ میری پیروی کر لیں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ اے ابا جان، نہ آپ پیروی کریں شیطان کے قدموں کی، شیطان جو ہے وہ تو رحمان کا نافرمان تھا۔ اے ابا جان، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ پہنچے آپ کو عذاب رحمان کی طرف سے، پھر آپ ہو جائیں شیطان کے دوست۔ باپ نے کہا کہ کیا تو ہٹانا چاہتا ہے مجھے میرے معبودوں سے؟ اے ابراہیم، اگر تو باز نہ آیا
یہ میرے بتوں کو برا بلا کہنے سے تو میں تجھے رجم کر دوں گا، اور تو دور ہو جا میری نظروں سے اور مجھے چھوڑ دے ایک مدت تک کے لیے۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے، سلامتی ہو تجھ پر، ساستغفر لک ربی، اب میں اس نادانی کے اوپر جو ہے وہ آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، بے شک میرا رب جو ہے میرے اوپر بہت مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دعائے استغفار کرتے تھے، لیکن جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ آیت اتاری کہ مشرک کے لیے آپ دعائے استغفار نہیں کر سکتے، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کرنا بند کر دیا۔ کہا سلامت و اعتزلکم، اور انہوں نے کہا کہ میں اعراض کرتا ہوں آپ سے بھی اور جن کی آپ پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا، میں تو پکارتا ہوں صرف اپنے رب کو۔ ممکن ہے کہ نہ میں ہوں اپنے رب سے دعا مانگ کے بدبخت، یعنی کہ میرا اللہ جو ہے وہ میرے اوپر بڑا مہربان ہے، وہ میری ہر پکار کو سنتا ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اعراض کیا اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے، کیونکہ انہوں نے ہجرت اللہ کے لیے کی تھی، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ میرے لیے ہجرت کرتا ہے، میرے لیے کوئی بھی کام چھوڑتا ہے، اگر ہم آج برائیوں کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ میرے اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، آپ برے راستے کو چھوڑ کے نیک راستے کے اوپر آتے ہیں ہم سب، تو یہ کیا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان، اور پھر اس جو ہے وہ اللہ رب العزت اس احسان کا بدلہ جو ہے وہ ہمیں دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اللہ ہماری زندگی کو پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے بہترین انعام و اکرام جو ہیں وہ جنت کی صورت میں ملتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جس وقت اپنے باپ کو چھوڑا اور جن کی وہ پوجا کرتا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دیے، اور وہ دونوں جو تھے وہ نبی تھے۔ اور ہم نے دیا ان کو اپنی رحمت سے، اور بنایا ہم نے اس کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے امام بنا دیا، پھر اس وقت تک ہمارا درود شریف جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا، اس کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دین ابراہیم کے اوپر چلنے کا حکم دیا گیا، تو اللہ رب العزت نے کیسے ابراہیم کی شان کو جو ہے وہ بلند کیا۔ اور یاد کرو کتاب کے اندر، ذکر کرو کتاب کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، وہ کیا تھے، وہ بھی خالص تھے اپنے رب کے لیے، اور رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ دیکھیں جہاں جہاں نبی آیا نا، نبی کے پاس شریعت نہیں ہوتی، نبی پہلے والے نبی کی، جو پہلے والا رسول ہوتا ہے نا اس کی شریعت کے اوپر ہی ہوتا ہے، لیکن جو رسول ہوتا ہے اس کو اللہ رب العزت نئی شریعت دے کے بھیجتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا، جہاں جہاں آتا ہے نا رسول النبی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی بھی تھے پہلے، پھر اللہ رب العزت نے ان کو رسالت دی، ان کو کتاب ہولڈر بنایا، ان کو کتاب یا صحیفے عطا کیے۔ تو جہاں خالی نبی آتا ہے ان کو کتاب نہیں ملتی، وہ اپنے سے پہلے آنے والے نبی کی جو شریعت ہوتی ہے وہ اسی کو فالو کرتے ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے پکارا اس کو طور کی داہنی جانب سے، اور ہم نے اس کو اپنے نزدیک کر لیا راز بتانے کو۔ یہ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آ گئے تھے اس کے پاس، انہوں نے جب کپتی کو مکہ مارا تھا اور وہ کپتی مارا گیا تھا، تو وہ وہاں سے فرعون کے ڈر سے بھاگ آئے، اور آ کے انہوں نے جو ہے وہ یہ مدین میں آ گئے، اور پھر مدین میں وہ تقریباً کچھ عرصہ جو ہے وہ تقریباً 8 سال یا 10 سال وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہیں، وہیں پہ ان کی ایک بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ ان کی شادی ہو گئی۔ اب جب یہ مدت پوری ہوئی تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ مجھے اپنے جو میرا آبائی ملک ہے مصر، مجھے وہاں جانا چاہیے۔ اب یہ وہاں پر جانے کے لیے نکلے تو راستے کے اندر راستہ بھول گئے، رات ہو گئی، اور ان کو آگے کچھ سجائی نہیں دیتا تھا کہ اب میں نے کدھر جانا ہے۔
تو دور انہوں نے پہاڑ کے اوپر آگ کو جلتے ہوئے دیکھا، اور اس وقت انہوں نے جو ہے وہ یہ سمجھا کہ یہ آگ جو ہے یہ کیونکہ یہ آگ کسی آبادی کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی آبادی ہو۔ اپنی بیوی کو جو کہ پریگننٹ تھی اس کو انہوں نے وہیں پر بٹھایا اور کہا کہ تم یہیں پہ ٹھہرو، میں اس آگ کے پاس جاتا ہوں، شاید یہاں سے کوئی مجھے آگ مل جائے کیونکہ سردی بہت ہے، میں کچھ تھوڑی سی آگ لے آؤں جسے تم جو ہے وہ تم اسے سیک سکو، اور یا مجھے کوئی آبادی مجھے کوئی راستہ وہاں سے اگر نظر آتا ہوا تو پھر جو ہے وہ میں اس راستے کو اپناؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں پر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی، اور یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے ان کو اپنے نزدیک بلایا راز بتانے کو، اور عطا کیا ہم نے اس کو اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی، کیونکہ اس وقت انہوں نے اللہ رب العزت سے جب اللہ نے ان سے کہا کہ اب آپ فرعون کی طرف جائیں اور اس کے سرداروں کی طرف، کیونکہ وہ سرکش ہیں، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری زبان کے اندر لکنت ہے، اور میری بات جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں سمجھتا، تو اللہ آپ ایسا کرے کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی جو ہے وہ نبوت عطا کر دیں۔ تو ان کی کہتے ہیں کہ سب سے قیمتی تحفہ جو ہے وہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو دیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیا، اور انہیں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کی وجہ سے ان کو بھی اللہ نے نبی بنایا۔ اور پھر یہ دونوں مل کے جو ہے وہ فرعون کے پاس گئے انہیں دین کی دعوت دینے کے لیے۔ اور یاد کرو کتاب کے اندر اسماعیل علیہ السلام کے ذکر کو، بے شک وہ صادق الوعدی، وعدے کا سچا تھا، اور وہ تھا اللہ کا سچا رسول، وہ رسول بھی تھا اور نبی بھی تھا۔ حضرت جو ہے یہ اسماعیل علیہ السلام، ان کو بھی اللہ رب العزت نے رسول بھی بنایا اور نبی بھی بنایا۔ حضرت اسماعیل جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، انہیں ذبیح اللہ بھی پکارا جاتا ہے۔ آپ کو ابراہیمی شریعت دے کر نبی بنی جرہم جو تھے، جو کہ قبیلہ آ کے آباد ہوا تھا خانہ کعبہ کے پاس، ان کی طرف اللہ رب العزت نے ان کو نبی بنا کے مبعوث کیا۔ آپ انہی کی اولاد میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا وعدوں پر سچا ہونا مشہور تھا۔ جب آپ کو اللہ کی راہ میں جان قربانے کا حکم ہوا تو بھی یہ فوراً تیار ہو گئے، اور اس وقت انہوں نے اس وعدے کو بھی جو ہے وہ سچا کر دکھایا۔ وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور نماز ادا کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور وہ اللہ کا تھا پسندیدہ نبی۔ اور یاد کریں فی الکتاب ادریس کتاب کے اندر ادریس علیہ السلام کے ذکر کو، یہ حضرت نوح سے بہت پہلے آئے تھے، آپ کی قوم بھی ستارہ پرست تھی، اور یہ جو ہیں یہ قلم سے لکھنا جانتے تھے، کپڑے سیتے، قلم سے لکھنا، یعنی کہ ان کے دور کے اندر ان باتوں کا آغاز ہوا، لوگوں نے لکھنا پڑھنا شروع کیا، یہ کپڑے سیتے تھے، اور اس وقت ان کے دور کے اندر ہی ناپ تول کے آلات جو ہیں ان کو بنانے کا کام بھی شروع ہوا، اور انہی کے دور میں جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ شروع ہوا تھا۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے چوتھے آسمان پر جو ہے ملاقات ہوئی، اور اللہ نے ان کو جو ہے وہ اچھا مقام دیا۔ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور اللہ رب العزت نے ان کو بلند مقام عطا کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر انعام کیا اللہ نے نبیوں میں سے، اور یہ کون ہیں؟ یہ نبیوں میں سے یہ آدم کی اولاد میں سے ہیں، جنہیں ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اندر، اور یہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور انہیں ہم نے ہدایت دی اور انہیں ہم نے چن لیا۔ جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر آیت رحمان کی تو وہ گر پڑے ہیں سجدے کے اندر روتے ہوئے۔ یہ سجدہ کی آیت آئی، اب آپ فارغ ہو کے اپنا سجدہ کر لیجئے گا۔ فخلف، پھر ان کے بعد ناخلف لوگ جو ہیں وہ خلافت ان کو ملی جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا، انہوں نے اپنی خواہشوں کو پورا کیا اور اللہ کے حکموں کی طرف دھیان نہیں دیا۔ شیطان کے کہنے کے اوپر وہ شیطان اپنی خواہشات کے اندر گئے، نمازوں کی پرواہ نہ کی، وقت بے وقت نماز جو ہے وہ اس کو ادا کیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟
فسوف یلقون غیا، پھر وہ عنقریب غیا یعنی کہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، سوائے اس کے جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور اچھے عمل کرے، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہیں داخل کیا جائے گا جنت کے اندر، اور ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنت عدن ہوگی ان کے لیے جن کا وعدہ رحمان نے ان سے کیا ہے بغیر دیکھے، بے شک وہ رحمان جو ہے اس کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو کے رہنے والا ہے، نہ وہ سنیں گے اس کے اندر کوئی بیہودہ بات، ہر طرف سے ان کو سلامتی سلامتی کی آوازیں آئیں گی، اور ان کے لیے رزق ہوگا اس کے اندر، اس جنت کے اندر صبح بھی اور شام بھی۔ یہی وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے ان بندوں کو، من کانا تقیہ، جو کہ پرہیزگار ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم۔ اور نہیں ہم اتارتے فرشتوں کو الا بامر ربک، اور نہیں اے نبی ہم فرشتے جو ہیں وہ صرف اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، کیونکہ یہ بار بار یہ کہتے تھے نا کہ اللہ کسی فرشتے کو کیوں نہیں اتار دیتا آپ کے ساتھ، تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اس کے لیے آگے بھی اور پیچھے بھی، اور جو ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور نہیں ہے تیرا رب کچھ بھی بھولا ہوا، یعنی کہ رب اپنے بندے کی پکار کو بھولتا نہیں ہے، یعنی ہر شخص خواہ وہ مسلم ہے خواہ وہ کافر ہے، نیک ہے یا بد، ایک دفعہ یہ آگے آیت آ رہی ہے کہ ایک دفعہ اب جو ہے وہ اس کو جہنم کے پل کے اوپر جو ہے لا کے کھڑا کیا جائے گا، اور یہ اللہ کی طے شدہ بات ہے۔ اہل جنت جو ہیں وہ اس پر سے اس لیے اللہ ان کو گزارے گا کہ وہ اپنی آنکھوں سے اس جہنم کا مشاہدہ کر لیں، اور انہیں اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی مغفرت کر کے انہیں کس ہولناکی سے بچا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور نہیں وہ خلاف ورزی کرتے اللہ کے حکم کی، اور نہیں ہے تیرا رب کوئی بھی بات بھولتا، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، فَاعْبُدْهُ، پھر تم اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت کے اوپر جمے رہو۔ نہیں تم جانتے اس کو، کیا تم جانتے ہو اس کے علاوہ کسی اور ہستی کو کہ جو تمہیں جو ہے وہ اللہ کے عذابوں سے بچا سکے، اور کہتا ہے انسان کہ جب میں مر جاؤں گا اور تو کیا میں دوبارہ اس نئی زندگی کے اندر اٹھایا جاؤں گا، کیا نہیں غور کرتا انسان کہ ہم نے پیدا کیا اس کو اس سے پہلے جبکہ وہ کوئی شے نہیں تھا۔ فوا ربی کا، تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور جمع کریں گے ان کو اور شیاطین کو، پھر ہم ضرور ان کو حاضر کریں گے جہنم کے اندر اوندے منہ گرے ہوئے، پھر ہم نکالیں گے من کل شیعتن، ہر ایک گروہ میں سے کہ کون نافرمان ہے زیادہ، رحمان کا کون زیادہ نافرمان ہے، پھر ہم بہتر جانتے ہیں ان لوگوں کو جو اس جہنم کے اندر جانے کے زیادہ حقدار ہیں، اور یہ کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو جہنم کے پل کے اوپر سے نہ گزرنا ہو، یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ جس وقت یہ آیت آئی تو اس وقت صحابہ کرام جو ہے وہ رونے لگے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ سب کو جو ہے وہ پل صراط پر سے گزارے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے گزرنا سبھی نے ہے، کیونکہ پل صراط کے نیچے ہی تو جہنم ہے، اور جو لوگ جو ہیں وہ اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں وہ تو جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بھاگ کے جو ہے ہوا کی طرح وہ پل صراط پار کر لیں گے، کچھ لوگ جو ہیں وہ گرتے پڑتے جائیں گے، کچھ لوگ چل کے جائیں گے، کچھ لوگ رینگ کے جائیں گے، جیسے جیسے عمل ہوں گے اس طریقے سے جو ہے وہ لوگ اس پر سے گزریں گے۔ اور لیکن یہ ہے کہ جس وقت جو اللہ کے نیک بندے ہیں جس وقت وہ پل صراط سے گزریں گے تو اس وقت نیچے سے جہنم کی آگ کو بجھا دیا جائے گا اور انہیں بالکل احساس نہیں ہوگا، اور پھر وہ اس کو کراس کر لیں گے۔ لیکن جو جہنمی ہوں گے وہ کیا ہوگا کہ وہ اس پل صراط کے نیچے جس طرح آری کے دندے ہوتے ہیں نا، دندانے، اسی طرح دندانے ہوں گے، وہ جو ہیں وہ جب گریں گے تو استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ کٹ کٹ کے جو ہے وہ پل صراط پار نہیں کر سکیں گے، ان کے پاؤں پھسلیں گے، وہ نیچے گریں گے، اور اس آری کے ساتھ وہ کٹ کے نیچے جہنم کے اندر جا کے گریں گے۔
وَإِن مِّنکُم إِلَّا وَارِدُہَا، یہ کہ تم میں سے ہر ایک کو اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے، اور یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہیں، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس کے اندر اوندے منہ پڑے ہوئے، اور جب پڑی جاتی ہیں جب پڑی جاتی تھی ان کے اوپر ہماری روشن آیتیں، کہتے تھے کافر ان لوگوں سے جو ایمان والے تھے کہ ای الفریقین خیر مقام و احسن ندیہ، کہ کس کا مقام اچھا ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ کافر جو ہیں یہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے بڑے تضحیق امیز انداز میں سوال کرتے تھے کہ ذرا دیکھو تو صحیح، ایک طرف ابو جہل اور ولید بن مغیرہ بیٹھا ہے جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ ان کی جماعت جو ہے اس میں بھی سارے عمرہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو چند فقراء اور مساکین کو لے کے بیٹھے ہیں، اور بھلا ان دونوں گروہوں کی حیثیت کا کیا مقابلہ، کہاں فرش پر بیٹھے ہوئے یہ غلام، اور کہاں شاہانہ محفلوں میں جو ہے یہ سرداران قریش، ان کی سجدہ جو شان و شوکت دیکھو، اور ان غریبوں کی جو ہے وہ اس ہستی کو دیکھو۔ اس وقت یہ کہہ رہے تھے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتنی ہی ہم نے ہلاک کی بستیاں ان سے پہلے، اور وہ کیا تھے، وہ نمود و نمائش اور سامان ان کے پاس دنیا کا بہترین سامان تھا، لیکن جس وقت اللہ کا عذاب آیا تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ان عذابوں کا شکار بنے۔ یہ قریش مکہ کو تنبیہ اللہ رب العزت کر رہے ہیں، اے میرے نبی ان سے یہ کہہ دو کہ جو گمراہی کے اندر ہے اس کو تو اللہ رب العزت نے ڈھیل دی ہوئی ہے، رحمان نے لمبی ڈھیل، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، ام العذاب و ام الساعہ، چاہے وہ عذاب جو ہے آج اس دن اللہ کی ڈھیل ختم ہو جائے گی جس دن وہ اپنی موت کو دیکھیں گے یا وہ قیامت کو دیکھ لیں گے، کیونکہ جو بندہ مر گیا وہ قیامت تک زندہ تو نہیں رہے گا نا، وہ اس کی موت تو اسی وقت آ گئی، کیونکہ اس کے عملوں کا دروازہ اس وقت بند ہو گیا جس وقت اس کو موت آ گئی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کی ڈھیل جو ہے اس دن ختم ہو جائے گی، پھر وہ دیکھ لیں گے کہ کس کا آج یہ دنیا کے اندر تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کس کی جو ہے وہ مجلس اچھی ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس دن وہ دیکھ لیں گے کہ کس کا ٹھکانہ جو ہے وہ برا تھا اور کس کا لشکر جو ہے وہ کمزور تھا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور بڑھا دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ہدایت کے اوپر ہیں مزید ہدایت کے اندر، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے پاس ہیں، اور جن کا اللہ رب العزت جب وہ لوٹ کے جائے گا تو یہ نیکیاں اس کے کام آئیں گی، اور اللہ رب العزت اس کو خیر مردہ زبردست شاندار قسم کا جو ہے وہ اللہ اس کو ان نیکیوں کا فائدہ دے گا۔ کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے کفر کیا ہماری آیات کا، اور وہ کہتا ہے کہ اگر ضرور میں دیا جاؤں گا مال اور اولاد۔ یہ آیت جو ہے یہ خباب بن عت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ خباب بن عت جو تھے وہ لوہار کا کام کرتے تھے، اور یہ تلواریں وغیرہ بنانے کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے خباب بن عت نے عاص بن وائل کے لیے ایک تلوار بنائی، اور اس سے جب اس کی اجرت مانگی تو کہنے لگا کہ میں تجھے اس وقت تک مزدوری نہیں دوں گا، کیونکہ وہ کافر تھا۔ کہنے لگا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے دین سے پھر نہیں جاتا۔ تو اس وقت خباب بن عت نے کہا کہ جب اللہ تجھے موت دے گا پھر تجھے زندہ کرے گا، میں تو اس وقت تک بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ اچھا اب اگر جس وقت تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا نا، تو پھر اللہ رب العزت مجھے جب دوبارہ زندہ کرے گا پھر اللہ مجھے مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، تو اس وقت پھر میں تیرا جو ہے نا حساب جو ہے وہ چکتا کر دوں گا۔ تو اللہ پوچھتے ہیں کیا اس کے پاس کوئی اس بات کی کوئی دلیل ہے، یا رحمان نے اس کے ساتھ کوئی وعدہ کر رکھا ہے؟ ہرگز نہیں،
ہم لکھ رہے ہیں جو وہ باتیں کرتے ہیں، اور ہم نے ڈیل دی ہے اس کو عذاب کے اندر، اور ہم ان کو عذابوں کے اندر لمبا کھینچیں گے، اور ہم ہی وارث ہیں اس کے جو وہ کہتا ہے، اور وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلے اکیلے، اور وہ بناتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے اور معبود تاکہ ان کو دنیا کے اندر عزت ملے۔ تو ساری ان العزت للہ جمیعہ، ساری عزتیں تو صرف میرے اللہ کے لیے ہیں، ہرگز نہیں۔ وہ کفر کرتے ہیں ہماری عبادت کا، وہ کفر کریں گے یعنی کہ وہ جو معبود انہوں نے بنا رکھے ہیں نا، کل وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے خلاف گواہیاں دیں گے کہ انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی تھی، اور نہ ہی ہم نے ان کو اس عبادت کا حکم دیا۔ کیا نہیں تم نے دیکھا کہ بے شک ہم نے بھیجا شیاطین کو کافروں کے اوپر، جو کہ وہ ہر وقت انہیں حق کے خلاف جو ہے وہ اکساتے رہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے فلا تعجل علیہم، پھر آپ ان کے بارے میں اے نبی جلدی نہ کریں، ہم نے گن گن کر ان کو شمار کر رکھا ہے۔ جس دن ہم جمع کریں گے متقین کو رحمان کی طرف مہمان بنا کے، اللہم اجعلنا منہم، کہ اس وقت دیکھیں کیا ہوگا، جس وقت ایک طرف متقین ہوں گے جو اللہ کے رب العزت کے مہمان بن کے اللہ کے پاس حاضر ہوں گے، اور دوسری طرف مجرم ہوں گے جن کو ہانک کے پیاسے جو ہیں وہ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، نہیں وہ اختیار رکھیں گے، کوئی ان کی سفارش نہیں کرے گا سوائے اس کے جس کو اللہ رب العزت نے جس سے کوئی عہد لیا ہو، یعنی جس کو اللہ رب العزت جس کا اللہ رب العزت کے ہاں کوئی عہد ہے، یعنی اللہ رب العزت جس کو حق دے گا، سفارش صرف اللہ کے حکم سے وہ کرے گا، اور جس کی کرنی ہوگی اس کے نام بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ خود ہی بتائے گا۔ ان کے پاس اللہ نے ان کے ساتھ کوئی ایسا عہد نہیں کیا کہ ان کی سفارش جو ہے وہ کل کی جائے گی، اور وہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے رحمان نے بیٹا، لقد جئتم شیئا ادا، تحقیق تم جو ہے وہ بہت ہی بری بات کہتے ہو، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے تمہاری اس بات کی وجہ سے، اور زمین بھی پھٹ جائے، اور چلنے لگے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر، یہ کہ تم پکارتے ہو رحمان کے لیے بیٹا، اور نہیں ہے رحمان کی یہ شان کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ یہ کہ جو کچھ زمین اور آسمان کے اندر ہے، کل جب وہ اللہ کے پاس آئے گا تو وہ اللہ کی مخلوق بن کے آئے گا، اللہ کے بندے بن کے پوری مخلوق جو ہے وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگی۔ اللہ سب کو گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ رب العزت نے سب کو گن گن کے شمار کر رکھا ہے، اور ہر ایک ان میں سے ہر ایک آئے گا اللہ کے پاس کل قیامت کے دن اکیلے اکیلے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، عنقریب بنا دے گا رحمان ان کے دلوں کے اندر، رحمان ان کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، محبت اور ناراضگی دونوں کو۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم پڑھ چکے کہ لعنت کا عذاب جو ہے وہ بھی صرف اللہ کا، اور اسی طرح محبت بھی اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ڈالتا ہے۔ جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے تو اللہ جبرائیل امین سے کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، پھر وہاں سے جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان تک ہوتا آتا ہے، اور پھر اس کے بعد زمین تک یہ پیغام پہنچتا ہے، اور اس طرح اللہ رب العزت ان بندوں کی محبت یا ان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور اسی طرح جن کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنی لعنت برسانی ہوتی ہے ان کے اوپر بھی 7ویں آسمان سے لعنت برستی ہے، اور ہوتے ہوتے جو ہے وہ زمین تک آتی ہے، اور اس کے بعد درختوں کے پتے اور زمین کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے آپ کی زبان کے اوپر، تاکہ آپ اس کے ذریعے خوشخبریاں دیں لوگوں کو جو پرہیزگار ہیں، اور ڈرائیں اس سے اس جھگڑالو قوم کو۔ اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے بستیاں، هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا کسی کا نشان یا کسی کی کوئی آہٹ یا کسی کی کوئی بھینک جو ہے وہ تمہیں سنائی دیتی ہے؟ اس سے پہلے جب قیامت کا دن آ جائے گا تو ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے،
کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جو ہے ان کا ذکر بتایا کہ جو سجین کے اندر ان لوگوں کی روحیں ہوں گی جو کہ اللہ کے ناشکرے اور نافرمان ہیں، اور علیین کے اندر ان لوگوں کی روحیں ہوں گی جو کہ اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو بندے مر گئے، جن کے اوپر آج سے پہلے اللہ رب العزت نے جن کو ہلاک کیا، تو کیا ان میں سے کوئی واپس آیا ہے جس نے آ کر آپ کو کوئی بات بتائی ہو، یا آپ نے ان میں سے کسی کا کوئی نشان دیکھا ہے، یا کسی کی کوئی بنک جو ہے وہ آپ کو سنائی دیتی ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک واعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من القلۃ والذلہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم انی اسألک صحۃ بالایمان، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا الی حبک۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روآتنا، اللہم ارزقنا بغیر حساب، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا شافی وشف یا شافی وشف یا شافی وشف مرضانا و مرض المسلمین مرضا کاملا عاجلا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم فاغفر وارحم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا الہ العالمین۔